اگر کوئی بندہ موبائل پر میسج کر کے بیوی کو طلاق دے تو ایسے میں طلاق ہو جاتی ہے، جس نے دی ہے اسی نے خود لکھا ہے تو ہو جاتی ہے۔ دعا سیدھی اللہ سے، ادعونی استجب لکم، یہ قرآن کا حکم ہے۔ رات کے 1 یا 2 بجے ہوں تو رش کم ہو جاتا ہے، لوگ کم احرام باندھ کے نفلی طواف کر سکتے ہیں، پھر احرام کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی اندر نہیں آنے دیتے، ان کے لیے تو جھوٹ بول رہے ہو نا۔ نفلی طواف میں 8 اشارے، 8ویں میں ختم کرو گے۔ نظر بد سے بچنے کے لیے لا حول زیادہ پڑھو۔ حضور پاک کے جنازے کی ضرورت ہی تھی، حضور معصوم تھے، اور پھر آپ امام الانبیاء ہیں، ان کے جنازے کا امام کون بنے؟ صحابہ جاتے تھے، درود شریف پڑھ کے باہر آ جاتے، وہ جنازے والی دعا نہیں پڑھتے تھے۔ جمعہ کی پہلی اذان کے بعد نہیں بلکہ دوسری اذان سے 10 منٹ پہلے سنتیں شروع کر دیں۔ اذان بھی ختم ہوگی، تیری سنتیں بھی پوری ہو جائیں گی اور ٹائم بھی ہو جاتا ہے۔ مسجدوں کے باہر یا اندر مانگنے والے ان کو نہیں دینا چاہیے، ان کو دیں جو نہیں مانگتے۔ بکرے کے کپورے اور گردے جو ہیں بعض علماء کہتے ہیں مکروہ ہیں، حرام کوئی بھی نہیں کہتا۔ داڑھی سنت کے مطابق 1 مشت کے برابر۔ اگر بزرگ ماں باپ فوت ہو گئے تو ان کو قرآن پڑھ سکے بخش سکتے ہیں، بخش سکتے ہیں۔ مختلف علاقوں سے ریاض سے جب آتے ہیں سر کے بال نہیں کٹواتے ان میں دم پڑ جاتی ہے، اور جب تک نہیں کٹوائیں گے وہ احرام میں ہیں، جتنی غلطیاں کریں گے دم پڑتی رہے گی۔ یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے، محلقین رؤوسکم، اگر بال نہیں کٹاتے تو عمرہ کیوں کرتے ہیں؟ پتہ نہیں طواف کے نام کس کا نام لکھے۔ داڑھی مڈانے والے کے پیچھے نماز نہیں، ایک ہے نماز ہو جاتی ہے، ایسے کوئی امام نہ بناؤ۔ نماز میں خیالات آتے ہیں، کوئی بات نہیں، آتے ہیں، آنے دو ان کو، آپ نماز پڑھتے رہیں، اللہ کی رحمت سے وہ ختم ہو جائیں گے۔ فجر کی نماز میں امام نے سورۃ سجدہ پڑھی، بہرحال جو لوگ رکوع میں بھی چلے گئے ان کی نماز بھی ہو گئی، جو کھڑے رہے ان کی نہیں ہوئی۔ موبائل اگر ہم بیت الخلاء میں ساتھ لے جائیں کوئی حرج نہیں۔ اگر طواف کے دوران ویل چیئر پہ بیٹھے ہوئے بندے کو نیند، اگر ٹیک لگائی ہوئی تھی نیند آ گئی، طواف نہیں ہوا کیونکہ وضو ٹوٹ گیا۔ وہاں روزگار کے لیے رشوت مانگتے ہیں، پھر لینے والا ظالم ہے، دینے والا مجبور ہے۔ نکاح ہو گیا ہے، رخصتی نہیں ہوئی، لیکن میں بیوی کو عمرے پہ لے آؤں، تمہاری بیوی ہے، نکاح کے بعد بیوی ہو گئی، جب لے آؤ گے تو رخصتی خود بخود ہو گئی۔ ہاں تم اس کو نکاح کے بعد جو لے آؤ گے تو کیا اس کو کیا سمجھ کے لاؤ گے؟ رخصتی ہو گئی، ہنی مون مناؤ۔ پتہ بیئر کسی بیماری کی وجہ سے پینا بالکل حرام ہے، وہ بیئر جس میں الکحل نہ ہو وہ جائز ہے، اور یہاں جو بکتا ہے نا وہ نان الکحلک ہوتا ہے، اس میں الکحل نہیں ہوتا، وہ تو پھر جو کا پانی ہے بس۔ سرکاری ملازم ہیں، گھر میں بیٹھ کے بغیر ڈیوٹی کے تنخواہ لیتے ہیں، بالکل حرام کھاتے ہیں۔ جب ڈیوٹی نہیں کرتے تنخواہ کس بات کی؟ عمرے میں آئے ہیں، کاروبار کی پتہ نہیں کرنا ہے، کاروبار کرنا جائز ہے، ہاں جائز ہے۔ کسی بزرگ صحابی کے وسیلے سے دعا نہ مانگیں، طواف روزانہ کرنا چاہیے، جتنی ہمت ہو کرتے رہیں۔ مغرب کی نماز میں ابھی غلطی سے عشاء کا ذہن میں خیال ہے، کوئی بات نہیں، نماز ہو گئی۔ اقامت کے درمیان دعا مانگ سکتے ہیں، ہاں مانگ سکتے ہیں۔ عورتوں کا جنازے کو الفاظ وہ سب اسی میں سارے ہیں، ذکرنا و انثینا، صغیرنا و کبیرنا، سب کے لیے وہی دعا ہے۔ پاکستان سے لوگ آتے ہیں حرم میں جماعت سے نماز نہیں پڑھتے، دعا کرو اللہ ان کو ہدایت دے۔
جب ان کی حرم میں نماز نہیں ہوتی تو حج کیا ہوگا؟ حج بھی تو وہی امام پڑھاتے ہیں نا۔ داڑھی نہ رکھنا جو ہے آدمی فاسق و فاجر ہو جاتا ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ نماز میں اگر نبی کا خیال ہے کوئی بات نہیں، خود خیال نہ لاؤ، بات سمجھو۔ مسجد عائشہ عمرہ ہو جاتا ہے، تحیت الوضو الگ چیز ہے، تحیت المسجد الگ ہے۔ تحیت الوضو تو جہاں وضو کیا ہم نے وہاں بھی پڑھ سکتے ہیں، تحیت المسجد تو مسجد میں آ کر ہی پڑھیں گے نا۔ قضا نماز بھی عصر کے بعد نہ پڑھیں۔ میں نے پھوپھی کے بیٹے کے پیسے کئی مرتبہ چرائے ہیں، توبہ بھی کرو، اتنی پیسے کسی شکل میں کوئی چیز خرید کر کے اس کو دے دو تاکہ اس کا حق اس کو واپس مل جائے۔ بریلوی مولوی کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے اگر وہ قبروں پہ سجدہ کرتا ہے، پھر ناجائز، عرس کرتا ہے، غیر اللہ کی مدد مانگتا ہے، وہ اس کے پیچھے ناجائز ہے۔ کہتے ہیں جی اپنی حاملہ بیوی سے خاوند مل سکتا ہے، مل تو سکتا ہے، کوئی منع نہیں۔ اگر کسی ڈاکٹر نے منع کیا ہے وہ الگ بات ہے، شریعت میں کوئی منع ہے۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم فرج هم المهمومين نفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما۔ یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما۔ یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حرمین شریفین کو قیامت تک ہر فتنہ سے محفوظ فرما۔ یا اللہ جتنی دین کے ادارے ہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں، ان کی حفاظت فرما، دین کی جماعتوں کی اور دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔